ہلاکو خان اور ایک عالم کا واقعہ۔ ہلاکو خان جو کہ منگول سلطنت کا بانی تھا اور چنگیز خان کا وہ پوتا تھا جس نے چنگیز خان کے بعد دنیا کی تاریخ میں ظالم اور سفاک ترین حکمرانوں میں اپنا نام پیدا کیا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تو ہلاکو خان نے شہر کے باہر ڈیرا ڈالا اور پورے شہر کے ارد گرد گھومنے لگا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ہلاکو خان نے اس لوٹ مار اور اس جنگ میں تقریباً 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور پورے شہر کو بری طرح لوٹ لیا۔ قدیم مسجدوں، محلات اور کتب خانوں کو مسمار کر دیا، اور حتیٰ کہ یہ خبر بھی ملتی ہے کہ ہلاکو خان نے جتنے بھی کتب خانے تھے ان کو دریاؤں میں بہا دیا، اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ کئی دن تک دریاؤں کا پانی ان کتابوں پر لکھی ہوئی سیاہی کی وجہ سے سیاہ رہا تھا۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہلاکو خان نے کتنی زیادہ کتب خانوں کو مسمار کیا تھا، لیکن شہر کے اندر داخل نہ ہوا۔ اس کے سپاہی بڑے حیران تھے۔ بہت سارے کمانداروں نے اس سے سوال پوچھنے کی پوری کوشش کی، لیکن ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہلاکو خان سے براہ راست یہ سوال پوچھ سکیں کہ آپ ابھی شہر کے اندر داخل کیوں نہ ہوئے۔ لیکن ہلاکو خان کوئی عام انسان نہیں تھا۔ جتنا وہ ظالم اور طاقتور تھا اتنا ہی وہ عقل مند انسان تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے کماندار مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر ہلاکو خان نے اپنے تمام کمانداروں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو ایک قطار میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے چہروں سے ہی جان چکا ہوں کہ تمہارے اس وقت دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ پھر ہلاکو خان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو کہ میں ابھی تک بغداد شہر کو فتح کرنے کے بعد اس میں داخل کیوں نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دماغ میں 2 سوال ہیں۔ جب تک مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے میں اس وقت تک بغداد شہر میں داخل نہیں ہوں گا۔ کمانداروں نے عرض کی، حضور آپ بتائیں آپ کے کون سے سوال ہیں؟ تو ہلاکو خان نے کہا کہ تم بغداد شہر میں چلے جاؤ اور بغداد شہر کے سب سے بڑے عالم کو بلا کر میرے پاس لے آؤ اور اسے حکم دو کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ ہلاکو خان نے کہا، مسلمانوں کے دین کے سربراہ یہ عالم ہوتے ہیں، اس لیے وہی میرے سوالوں کا جواب دے سکیں گے۔ جب کمانداروں نے یہ پیغام بغداد شہر میں پہنچایا تو کوئی بھی ایسا عالم نظر نہ آیا جو ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہے، کیونکہ ہلاکو خان ایک ایسا انسان تھا جس کے ساتھ ایک عالم بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب یہ خبر پورے بغداد شہر میں پھیلی تو ایک مدرسے کے استاد قادحان نے پیغام بھجوایا کہ میں ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ قادحان ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا اور امامت بھی کرتا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ اور بڑا سبق آموز ہے، لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو بڑے غور سے سنیں۔ دوسرے دن کی صبح قادحان ہلاکو خان کے پاس پہنچا۔ جب ہلاکو خان نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا تھا، قادحان نے پیغام بھجوایا کہ جا کر اپنے خان کو بتاؤ کہ ایک استاد جو کہ بغداد شہر کے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ تھی کیونکہ قادحان ساتھ میں ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغا بھی لے کر آیا تھا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ اس کو اندر آنے دو۔ جب قادحان اندر گیا تو ہلاکو خان نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا اور کہا، کیا تم ہی وہ آدمی ہو جو مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ قادحان نے ہلاکو خان سے کہا کہ کیا تم مجھ سے بھی بڑی چیز سے ملنا چاہتے ہو؟ اور اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو باہر ایک اونٹ کھڑا ہے، تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو۔ اگر تم داڑھی والے سے ملنا چاہتے ہو تو باہر ایک بکرا کھڑا ہے،
تم بکرے سے بھی ملاقات کر سکتے ہو۔ پھر قادحان نے ہلاکو خان سے کہا، اگر تم اونچی آواز والے سے بات کرنا چاہتے ہو تو باہر ایک مرغا بھی کھڑا ہے، تم اس سے بھی بات کر سکتے ہو۔ یہ سن کر ہلاکو خان بڑا حیران ہوا کہ یہ شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت عقل مند انسان ہے اور یہ میرے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ ہلاکو خان کو اس کا انداز بیاں بہت پسند آیا۔ ہلاکو خان نے اس سے پوچھا، میرے 2 سوال ہیں، کیا تم مجھے ان 2 سوالوں کے جواب دے سکتے ہو؟ قادحان مسکرانے لگا اور کہا، ہلاکو خان، اس دنیا میں چاہے کوئی بھی سوال ہو، سوال پیدا ہونے سے پہلے اس کا جواب بنتا ہے، پھر ہی وہ سوال تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ بتاؤ تمہارا کون سا سوال ہے، میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ ہلاکو خان قادحان کے انداز گفتگو کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ مسلمانوں کے ایک عام عالم میں اتنی جرت اور اتنی ہمت ہے کہ وہ ہلاکو خان کے سامنے سینہ تان کے اتنی دلیری سے بات کر رہا ہے۔ ہلاکو خان کو اس کا انداز گفتگو بڑا پسند آیا، کیونکہ ہلاکو خان وہ انسان تھا جس کے سامنے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے کماندار، بڑے بڑے بادشاہ بھی جھک کر بات کرتے تھے۔ اس لیے ہلاکو خان کو اس عالم کا انداز گفتگو بہت اچھا لگا۔ پھر ہلاکو خان نے اس سے پہلا سوال کیا اور کہا، بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے یہاں یعنی بغداد شہر میں لے آئی؟ یہ سن کر قادحان مسکرانے لگا اور کہا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرنے، آپس میں لڑنے، دولت کی حسرت، عہدوں کے منصب کے لالچ نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی ہے۔ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے اسلام کی خاطر لڑتے تو آج تم جیسے ظالم حکمرانوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ اگر مسلمان آپس میں عہدوں کے منصب پر لڑنے کی بجائے ایک اچھا حکمران بٹھاتے تو تم جیسے حکمرانوں کا یہاں وجود نظر ہی نہیں آتا۔ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تو تم آج یہاں نظر نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دی ہوئی تمام نعمتیں اور آشائشیں ہم سے چھیننے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ پھر ہلاکو خان اس کے جواب سے بڑا متاثر ہوا اور کہا، اب بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے واپس جانے پر مجبور کر سکتی ہے؟ تو یہ سن کر قادحان نے کہا کہ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اعلیٰ عہدوں پر بیٹھنے کی بجائے ایک اعلیٰ حکمران کو بٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لیں، تو یہی چیز کافی ہے کہ تم جیسے حکمران یہاں نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آج سے مسلمان دوسروں سے لڑنے کی بجائے کافروں سے لڑنا شروع کر دیں اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لیں تو صرف یہاں ہی نہیں پوری دنیا سے ظالموں کی حکمرانی مٹ جائے گی اور اسلام کا نام روشن ہو جائے گا۔ لیکن جب تک مسلمان دین اسلام سے دور رہیں گے اور جب تک وہ دین کی طرف واپس نہیں آتے اور جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، جب تک ہم متحد نہیں ہوتے، جب تک ہم اتحاد نہیں کرتے، اس وقت تک تمہیں یہاں سے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا۔ اور جس دن مسلمانوں نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو تم تو کیا چیز ہو، اگر یہاں خود چنگیز خان بھی آ جائے تو اسے واپس جانا پڑے گا۔ یہ سن کر ہلاکو خان کو اس کا جواب بڑا اچھا لگا اور اس سے بہت متاثر ہوا اور اس کے بعد قادحان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک اور عالم کی عقل مندی کا واقعہ سناتے ہیں، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ تاتاری فتح کے بعد ایک دن ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے سپاہیوں سے پوچھا، لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ سپاہی ہجوم میں گئے اور واپس آ کر کہا، یہ لوگ ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عالم کو تاتاری شہزادی کے سامنے لا کر حاضر کیا گیا۔ شہزادی مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی
کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم نے جواب دیا، یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، کیا تمہارا یہ ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ عالم نے کہا، یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے۔ شہزادی نے پھر طنزیہ لہجے میں کہا، تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا؟ عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا، یقیناً کر دیا ہے۔ شہزادی نے کہا، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں شہزادی نہیں۔ شہزادی نے غصے سے کہا، کیسے؟ عالم نے کہا، کیا تم نے کبھی کسی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی نے کہا، ہاں بالکل میں نے دیکھا ہے۔ عالم نے کہا، کیا اپنے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے کچھ کتے بھی رکھ کر چھوڑے ہوتے ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، ہاں رکھے ہوتے ہیں۔ عالم نے کہا، اچھا تو اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر کسی طرف کو نکل کھڑی ہوں اور چرواہے کے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہ ہوں تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ شہزادی نے کہا، وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس اس کی کمان میں لے آئیں۔ عالم نے کہا، وہ کتے کب تک ان بھیڑوں کے پیچھے رہتے ہیں؟ شہزادی نے کہا، جب تک وہ فرار رہیں اور چرواہے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائیں۔ عالم نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ تاتاری لوگ زمین پر ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے وہ کتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کے در سے بھاگے رہیں گے اور اس کی اطاعت اور بارگاہ میں نہیں آ جائیں گے، تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا۔ تب تک ہمارا امن چین تم ہم پر حرام کیے رہو گے۔ ہاں جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ دوستوں، مسلمان عالم کے اس جواب میں آج ہمارے لیے غور و فکر کے لیے بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔